حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خیر کے بارے میں سوال کر رہے تھے. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ. فرماتے ہیں جبکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کر رہا تھا. کیوں؟ مخافۃ ان یدرکنی، اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شر مجھے نقصان پہنچائے. تو سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت اور شر کے دور میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی صورت میں خیر عطا فرما دی، تو کیا اس خیر کے بعد، اسلام کے بعد وہ شر بھی ہے؟ تو فرمایا ہاں، اس خیر کے بعد شر کا زمانہ بھی ہو. تو آپ نے اگلا سوال کیا وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ. فرمایا ہاں، اور اس میں دھواں ہوگا. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرب قیامت میں دھوئیں سے کیا مراد ہے؟ وَمَا دَخَلُهُ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دور میں ایسے لوگ ہوں گے یستنون بغیر سنتی، فرمایا وہ میری سنت کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کریں. وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِ، اور میری ہدایت کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کر لیں گے. فرمایا تم ان میں نیکی بھی دیکھو گے، برائی بھی دیکھو گے. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس خیر کے بعد پھر کوئی شر کا دور بھی ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، لیکن اب جس شر کے دور کا ذکر ہو رہا ہے بہت خطرناک دور ہے، اور جب ہم اس علامت کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ علامت ہمارے عہد کے اندر پوری ہو رہی ہے. فرمایا شر کا دور ہوگا. علامت کیا ہے؟ دعات علی ابواب جہنم. فرمایا جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے داعی، مبلغ، پریچر، لیڈر، رہنما جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے. آج آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں، آپ کو ہر شخص فحاشی اور عریانیت سے لے کر ہر طرح کی گمراہی کی دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے. اور بہت سے لوگ بظاہر ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انویٹیشنز آ رہے ہوتے ہیں، سجیشنز آ رہے ہوتے ہیں، شر کی طرف بلایا جا رہا ہے. فرمایا من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا. تو فرمایا جو ان کی انویٹیشن کو ایکسپٹ کرے گا، ان کے گروپس کو جوائن کر لے گا، اس بے حیائی اور عریانیت کے سرکل میں داخل ہو جائے گا. تو فرمایا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ اسے جہنم کے ان دروازوں سے جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے. اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے، کیونکہ وہ خاص الگورتھمز کے اوپر کام کرتا ہے، چند لمحے آپ جس ویڈیو کو دیکھتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے باعث، اور مختلف ویب سائٹس کو آپ کی کوکیز کو بھی سیو کر لیتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر آپ کو ریکمنڈیشن میں اسی طرح کی ویڈیوز اور پروگرامز آپ کو دکھائے جاتے ہیں، اور بتدریج انسان اپنے گھنٹوں، دنوں، ہفتوں کو انہی خاص ویب سائٹس اور ویڈیوز پر ختم کر دیتا ہے. تو توجہ کیجئے کہ جب اس طرح کے گروپس کو انسان، فرینڈز کو جوائن کرتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر مختلف فحاشی، بے حیائی پر مبنی گروپس کی انویٹیشنز انسان کو مختلف پلیٹ فارمز پر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ اگر وہ فحاشی اور عریانیت کے ذریعے اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھے تو اس کا سب سے پہلا جو مرحلہ تھا وہ برے دوستوں کی صحبت تھی. کسی برے دوست نے انہیں اس رستے پر لگایا. تو فرمایا جو کوئی ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ جہنم کے ان دروازوں سے اسے جہنم میں داخلے کا سبب بن جائیں گے.
لہذا ایسے گروپس کو جوائن کرنے سے پہلے، فحاشی کے ان سرکلز میں داخل ہونے سے پہلے اور عریانیت کے ان مناظر کو دیکھنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ عام لوگ نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث کے مطابق جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہیں، اور اگر ہم نے ان کی دعوت کا جواب دیا تو صرف اپنی دنیا ہی نہیں بلکہ اپنی آخرت کو بھی ہم تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی صفت بیان فرما دی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہماری طرح کی زبان بولتے ہوں گے، ہماری طرح کی جلد ہوگی، انسان ہوں گے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایسے شر کے دور میں پہنچ جاؤں تو میں کیا کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، فرمایا کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسا حلقہ، کوئی ایسا سرکل، دوستوں کی کوئی ایسی کمپنی اور گیدرنگ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہو۔ فرمایا تم مسلمانوں کی اس جماعت کو لازم پکڑ لینا، ان کے رہنما کو لازم پکڑ لینا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ برے دوستوں کی صحبت کو چھوڑ دینا، اچھے دوستوں کی صحبت کو اختیار کر لینا، ذکر کے حلقوں کو اختیار کر لینا۔ یہی وہ واحد ذریعہ ہے کہ شر کے دور میں ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے کوئی ایسی مسلمانوں کی جماعت، سرکل، ان کا رہنما نہ مل سکے تو میں کیا کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلھا، فرمایا تم تمام کے تمام فرقوں سے جدا ہو جانا، تم ان تمام گروہوں سے الگ ہو جانا۔ وَلَوْ أَن تَعَدَّ بِأَصْلِ الشَّجَرَةِ، اگرچہ تمہیں درخت کی جڑ چبا کر زندہ رہنا پڑے اور تمہیں موت آ جائے اور تم اسی طرح ایمان کی حالت میں اپنا ایمان بچا کر دنیا سے چلے جاؤ۔ ایمان کی اہمیت۔ اللہم صلی